بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 25 جولائی 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ جہنم اسپیشل، جہنم اور اس کی ہولناکیاں، مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا ہے، وہیں جہنم کی ہولناکیوں کو بھی نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے، بلکہ جہنم کا تذکرہ زیادہ کیا ہے تاکہ بندے اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور آخرت کے انجام سے غافل نہ ہوں۔ النار یعنی جہنم ایک ایسی ابدی اور اللہ کا سخت ترین عذاب ہے جو کافروں، مشرکوں، منافقوں، نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جہنم گھات میں ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 21 اور 22۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جہنم کے دل دہلا دینے والے اور عبرتناک مناظر کو نہایت اثر انداز طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جسے کچھ چیزوں اور مناظر کا اب ہم یہاں پر ذکر کریں گے، جیسے جہنم کی گہرائی اور وسعت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اچانک کچھ گرنے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا، اب وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا، اب جا کر اس کی تہہ تک پہنچا ہے۔ مسلم 2844۔ جہنم کی اسی ہولناکی کو سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے جہنم کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ اس کی موت بہت سخت ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس کے آنکڑے شکنجے لوہے کے ہیں۔ ترمذی 2575۔ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کا پیٹ کبھی بھرے گا ہی نہیں، جتنے لوگوں کو بھی ڈال دیا جائے وہ کبھی سیر نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت لوگوں کو نگلنے کے لیے تیار رہے گی۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ قاف آیت نمبر 30 میں کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے؟ جہنم کی وسعت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج آیت نمبر 15 سے 18 میں فرمایا کہ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہے جو سر اور منہ کے کھال کو ادھیڑ دے گی، پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری، مال جمع کیا اور اسے سینت کر رکھا۔ اسی طرح جہنم کے دروازے اور اس کا دربان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا کہ اس کے 7 دروازے ہیں اور جن پر ایسے سخت گیر اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اسی طرح جہنم کی آگ، کہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا ہی ہوگا۔ قرآن میں آگ کو کہیں بہت بڑی آگ، کہیں اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ کہا گیا ہے۔ اس آگ کا کام صرف جلانا نہیں ہے بلکہ اس کو مستقل عذاب دینے کے لیے بھڑکایا جائے گا، اس لیے دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ وہ گرم ہوگی اور جہنمیوں کو وہ جلا کر ختم نہیں کرے گی بلکہ انہیں مسلسل عذاب میں رکھے گی۔ قرآن میں ہے سورہ مدثر آیت نمبر 28 میں کہ نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جسے تم دنیا میں جلتے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بخاری 3265۔ گویا دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 درجے زیادہ شدید و تباہ کن ہوگی۔ ماہرین نے لکھا کہ اگر دنیا کی آگ کا درجہ حرارت کم از کم 2000 ڈگری سینٹی گریڈ شمار کیا جائے تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کیجئے کہ جو انسان اس دنیا میں اپنی ہتھیلی پر چھوٹا سا آبلہ اور چھالا برداشت نہیں کر پاتا، وہ انسان کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کرے گا، جبکہ اس کا لباس، اس کا بستر اسی شدید آگ سے تیار کیا جائے گا، اسی آگ سے اس کے لیے چھتریاں اور قناتیں بنائی جائیں گی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ 1000 سال دہکائی گئی
یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ ہے اور تاریک ہے۔ ترمذی 2591۔ جہنم کا ایندھن کیسا ہوگا؟ دنیا میں آگ جلانے کے لیے ہم جس ایندھن کا استعمال کرتے ہیں وہ عام طور پر لکڑیاں، کوئلے، گیس ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں آیا کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اس ایندھن کے شعلوں کی بلندی اور اس کے سائز کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ جہنم محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی۔ مرسلات آیت نمبر 32۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آگ کے یہ انگارے پہاڑ جتنے بڑے ہوں گے، جب وہ کسی پر گریں گے تو گوشت، ہڈی، رگیں سب کو جلا کر رکھ دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کے عذاب کی شدت کو بیان کرتے ہوئے وہاں کی زنجیروں، توقوں، بیڑیوں کا ذکر کیا جو گناہ گاروں کو قید کرنے، کھینچنے، گھسیٹنے اور عذاب دینے کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ زنجیر انتہائی خوفناک، بڑے اور بھاری ہوں گے۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 4۔ سورہ حاقہ میں مجرمین کی پکڑ دھکڑ کے منظر اور زنجیر کی لمبائی کا تذکرہ آیا ہے کہ پکڑو اسے، پھر اسے توق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر ایک ایسی زنجیر میں اسے جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 30 اور سے لے کے 32 تک۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت ہے جس کا نمبر ہے 2842۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے لگائے ہوں گے اور اس میں لگامیں لگی ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم میں جہنمیوں کو لوہے کے ہتھوڑوں اور گرزوں سے مارا جائے گا۔ قرآن کریم میں ان کافروں کے لیے جہنم میں لوہے کے گرز اور ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں واپس دھکیل دیے جائیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 21 اور 22۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وزن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم میں کافروں کو مارنے والا لوہے کا ایک گرزہ اگر زمین پر رکھ دیا جائے تو سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں تب بھی اسے زمین سے اٹھا نہیں پائیں گے۔ جہنم کے سانپ اور بچھو اگر انسان کو ڈس لے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، اور پھر جہنم کے سانپ اور اس کے بچھو کا کیا عالم ہوگا جو انتہائی خوفناک، بڑے سائز کے، زہریلے اور مسلسل ڈسنے والے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جہنم میں ایسے سانپ ہوں گے جو موٹے اونٹوں کی گردنوں سے بھی بڑے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی سانپ ایک بار ڈسے گا تو انسان اس کے زہر کی گرمی 40 سال تک محسوس کرے گا۔ وہاں ایسے بچھو ہوں گے جو سدھائے ہوئے کھچروں سے جیسے بڑے بڑے ہوں گے۔ ان میں ایک انسان اگر ایک بار وہ اسے انسان کو ڈس لے گا تو انسان 40 سال تک اس کی جلن اور تکلیف محسوس کرے گا۔ مسند احمد 17/7/12۔ جہنمیوں کو ایک سخت عذاب یہ بھی دیا جائے گا کہ ان کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جا کر ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا جائے گا، جس سے ان کی کھال، چربی، آنتیں، کلیجہ، دل، گردے سب پگھل جائیں گے۔ قرآن کریم میں ہے حکم ہوگا پکڑ لو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اسے جہنم کے بیچوں بیچ اور انڈیل دو اس کے سر پہ کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ سورہ دخان آیت نمبر 47-48۔ اسی طرح جہنم میں ایک حصہ ہے زمہریر، اس میں اہل جہنم کو شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافر کو اس میں ڈالے گا تو اس کی شدید سردی سے ہی کافر اس کو پہچان لے گا کہ یہ زمہریر کا عذاب ہے۔ سردی اور گرمی دونوں جہنم ہی کے عذاب ہے۔ قرآن مجید میں جہنمیوں کے چہرے اور ان کی کھالوں کا ذکر نہایت عبرتناک انداز میں بیان کیا گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اس دن بہت سے چہروں پر گرد و غبار ہوگا، اس پر سیاہی چھائی ہوگی۔ سورہ عبس آیت نمبر 40-41۔ ایک مقام سورہ مومنون میں آیت نمبر 104 میں فرمایا آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور وہ بد شکل ہو جائیں گے۔ جہنمیوں کی کھال کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کی جگہ نئی کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم میں 4 طرح کے کھانے دیے جائیں گے۔ نمبر 1 زقوم، یہ ایک قسم کا بدبودار، کڑوا، کانٹے دار درخت ہوگا جسے ہم تھوہر کا درخت کہتے ہیں۔ یہ جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اس کے شگوفے سانپ کی طرح ہوتے ہیں۔ قرآن میں سورہ دخان آیت نمبر 43 میں ہے کہ زقوم کا درخت
گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والوں کی معیشت یعنی کھانے پینے کی چیزیں برباد اور بگڑ جائیں، بھلا اس آدمی کا کیا ہوگا جس کی غذائی زقوم ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسرا کھانا ہے ذریع، کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں جو انتہائی بدبودار اور زہریلی ہوں گی۔ اللہ کا سورہ غاشیہ آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے کہ ان کے لیے کانٹے اور خشک جھاڑیوں کے سوا کچھ کھانے کو نہ ہوگا۔ تیسرا کھانا ہوگا غسلین، کہ زخموں کے دھون کی غلاظت، جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا غلیظ و گندا مادہ جو جہنمیوں کو کھانے کے طور پہ دیا جائے گا۔ قرآن آیت نمبر سورہ حاقہ آیت نمبر 36 میں ہے کہ زخموں کے دھون کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ چوتھا کھانا ہوگا ان کا غصہ، حلق میں پھنسنے والا کھانا۔ جہنمیوں کو ایسا کھانا دیا جائے گا جو کانٹے دار اور بدبودار تو ہوگا ہی، حلق میں پھنس کر نیچے اترے گا۔ قرآن پاک میں سورہ مزمل آیت نمبر 12-13 میں ہے کہ ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں، بھڑکتی ہوئی آگ، حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح جہنمیوں کو پینے کے لیے 5 طرح کے مشروبات دیے جائیں گے۔ نمبر 1 ماء حمیم، یعنی کھولتا پانی۔ قرآن میں ہے کہ اگر جہنمی پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو انہیں ایسا کھولتا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 29۔ نمبر 2 پانی مشروب ماء صدید، زخموں سے بہنے والے پیپ اور خون۔ قرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 16-17 میں ہے کہ جہنمی کو جہنم میں پیپ اور خون کی آمیزش والا پانی پلایا جائے گا جسے وہ زبردستی گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کرے گا لیکن مشکل سے ہی گلے سے اترے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنمی کے منہ کے قریب پیپ کی جائے گی تو اسے ناپسند کرے گا، جب اسے اور قریب کیا جائے گا تو اس کو چہرہ جل بھن جائے گا، اس کے سر کی کھال گر جائے گی، جب اسے پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کر گریں گی یہاں تک کہ اس کے سرین کے راستے سے نکلیں گی۔ ترمذی 25-83۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسرا مشروب ہوگا ماء کالمہلی، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے سورہ کہف آیت نمبر 29 کہ جہنمی جب پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا جو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ چوتھا مشروب ہوگا غصاق، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب۔ قرآن پاک میں سورہ صاد آیت نمبر 57 میں اس طرح ذکر آیا ہے کہ اب یہ لوگ مزہ چکھیں گے کھولتے ہوئے پانی کا، بدبودار شدید سیاہ زہریلے پانی کا۔ پانچواں مشروب ہوگا طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ۔ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا غلیظ بدبودار پسینہ بھی اہل جہنم کا مشروب ہوگا، لیکن یہ ایسے لوگوں کو پلایا جائے گا جو دنیا میں نشہ اور مشروبات پیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نشہ اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ۔ مسلم 2002۔ اسی طرح جہنمیوں کا لباس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک نے سورہ حج آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ کافروں کے لیے آگ کے کپڑے ہوں گے، آگ کے یہ کپڑے ان کے جسموں کو مکمل لپیٹ لیں گے جن سے وہ جھلس جائیں گے۔ بعض مجرموں کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر تارکول کا لباس پہنایا جائے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 49-50 میں ہے کہ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہرے پر ان کو جھلسائے جا رہے ہوں گے۔ بعض مجرموں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف حدیث نمبر 213 میں ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ ایک شخص کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اسی طرح جہنمی جب آرام کرنا چاہیں گے تو آرام کرنے کے لیے ان کو آگ کا بستر دیا جائے گا اور یہی ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا ہوگا، جہنم کی آگ ہی ان کا اوڑھنا ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 41۔ دنیا میں سایہ عام طور سے راحت، ٹھنڈک، سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن جہنم میں یہ سایہ گھٹن اور عذاب کا ذریعہ ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، جو نہ ٹھنڈا ہے نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ مرسلات آیت نمبر 30 اور 31۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سایہ ٹھنڈک نہیں دے گا بلکہ یہ ایسا دھواں ہوگا جو آگ کے شعلوں سے بلند ہوگا، تینوں سمتوں سے پھیل جائے گا، جس کی وجہ سے گھٹن، عذاب اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ جب جہنمی جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو ایسی خوفناک چیخیں لگائیں گے کہ فرشتے اور آسمان والے دہل جائیں گے۔
قرآن سورہ ہود آیت نمبر 106 میں ہے کہ اس میں وہ چیخیں گے اور ہانپیں گے، پھر جب جہنم کے عذاب کی تاب نہ لا سکیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کریں گے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 37۔ لیکن ان کی یہ آرزو کبھی پوری نہ ہوگی، بلکہ جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں واپس اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 20۔ کبھی جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے خدا تعالیٰ سے سفارش کر دو کہ اگر وہ ہمیں نکالنا نہیں چاہتے تو ہمیں موت ہی دے دے تاکہ یہاں کی تکلیفوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ قرآن مجید نے اس مکالمے کا نقشہ سورہ الزخرف آیت نمبر 77 میں یہ کھینچا ہے کہ اہل جہنم کہیں گے، اے مالک، یعنی جہنم کے داروغے کا نام ہے، کہہ دو کہ ہمارا رب ہمیں ختم کر دے، لیکن جواب آئے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 108۔ یہ ہے وہ ہولناک المناک آخرت کا عقوبت خانہ جس کا تعارف قرآن و حدیث نے جہنم کے نام سے کرایا ہے۔ اس تعارف سے معلوم ہوا کہ جہنم کوئی خیالی مقام نہیں بلکہ ایک حقیقی ابدی اور عذاب سے بھرپور جگہ ہے جس کا تصور ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس برے ٹھکانے اور اذیتناک سزا خانے سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ سچ فرمایا ہمارے رب نے، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔